الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ اس سے پہلے جو درس کا عنوان چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت اور اعمال کو انجام دینے میں اعتدال رکھا ہے۔ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے، کسی قسم کی کمی بھی کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جیسی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کے مطابق انسان عمل کو انجام دینے والا بنے۔ چونکہ یہ دین آسان دین ہے، شریعت آسان شریعت ہے، اور گزشتہ قومیں جو ہلاک ہوئی تھی اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہودیوں نے دین کے معاملے میں بہت زیادہ سختی اس اعتبار سے انجام دی تھی کہ انہوں نے نبیوں کی ناقدری کی، ان کے ساتھ زیادتی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا، جس سے پیغمبروں نے روکا تھا، منع کیا تھا، اس کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اور عیسائیوں نے جو دین کے بارے میں کمی کی وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کر کے اتنا ان کا مقام و مرتبہ بڑھایا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور بہت ساری خرابیاں ان لوگوں نے انجام دی۔ اس کے بالمقابل ہماری شریعت اور ہمارا دین ہے کہ جس میں درمیانی راہ اور درمیانی طریقہ بتایا گیا کہ کیسے اعتدال کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک لمبا واقعہ یہاں پر مسلم شریف کی روایت سے نقل کیا گیا ہے، اور آپ حضرات اس واقعے کو سنے بھی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حنظلہ دو صحابہ کے نام ہیں۔ یہاں پر جس صحابی کا نام ہے ان کا نام ہے ابو ربعی حنظلہ ابن ابی الربیع، یہ صحابی ہے جن کا واقعہ ذکر کیا جا رہا۔ اور ایک صحابی ہے حنظلہ جن کو غسیل ملائکہ کہتے ہیں، یعنی فرشتوں نے جن کو غسل دیا غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا تھا، تو یہ اس وقت ان کی شادی ہو کر تھی، رات گزری تھی، ابھی غسل بھی انہوں نے نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ان کے کان میں پڑا، اور بغیر غسل کیے ہوئے کہ جنگ میں شریک ہو گئے، اور یہاں تک کہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو چونکہ اس حال میں ان کا انتقال ہوا تھا، شہادت ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے غسل کے لیے بھیجا، اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ اس وجہ سے وہ صحابی حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ ایک دوسرے صحابی ہے جو کاتبین وحی میں شمار ہوتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام سے قرآن کریم لکھوایا تھا ان میں سے یہ ایک صحابی ہے حضرت ابو ربعی حنظلہ ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، آ کر پوچھا کہ حنظلہ کیا حال ہے؟ تو حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا سبحان اللہ، کسی تعجب کی بات اگر آپ سنیں تو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم تو صحابی ہو، مسلمان ہو، روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہو، ہم تمہارے پورے احوال سے واقف ہے، تم منافق کیسے ہو سکتے ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کیفیت بیان کی ہے کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور ایک عجیب و غریب کیفیت میرے اوپر چھا جاتی ہے۔ لیکن جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر اپنے گھر آتا ہوں اور بیوی بچوں میں رہتا ہوں تو وہ کیفیت میری نہیں رہتی جو اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتی ہے۔ تو یہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیفیت کی وجہ سے مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہماری بھی صورتحال یہی ہے کہ ہم بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت بالکل عجیب ہوتی ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی کیفیت کا عالم تھا،
آج ہم لوگوں کی صورتحال یہ ہوتی ہے، ہم مسجد میں ہوتے ہیں، اجتماع میں ہوتے ہیں، دینی بات سنتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل میں یہ عزم ارادہ ہوتا ہے کہ میں باہر نکل کر پختگی کے ساتھ دین پر عمل کروں گا، نمازوں کا اہتمام کروں گا، شریعت پر چلوں گا، سنتوں پر عمل کروں گا۔ جب کئی 1450 سال کے گزرنے کے بعد ایک مسلمان اگر مسجد میں بیٹھ کر یا کسی جگہ دین کی بات سنتا ہے تو اس کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر یہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں، وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی جو اس وقت ہماری ہوتی ہے۔ اب ہم جو سنتے ہیں یا مسجد میں حاضر ہونے کے بعد جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، باہر نکلنے کے بعد دوستوں سے ملاقات ہو گئی، گھر میں چلے گئے، کسی کام سے بازار چلے گئے، تو وہ کیفیت ہماری باقی نہیں رہتی، ٹھنڈا جذبہ ہو جاتا ہے۔ تو ہماری جب یہ صورتحال ہے تو وہ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آپ کے مبارک ارشادات کو سنتے تھے، تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد کیفیت میں معمولی تبدیلی ہو جائے تو وہ صحابہ کرام تھے جو بار بار اپنے ایمان کو ٹٹولا کرتے تھے، اپنے ایمان کے بڑھنے گھٹنے چڑھنے کا جائزہ لیتے تھے، وہ اس بات کا جائزہ لیتے تھے کہیں ہمارے ایمان میں کمی تو نہیں آ رہی، کہیں اعمال کی کیفیت میں کمی تو نہیں آ رہی۔ ہمارے جیسا نہیں ہے کہ نکلنے کے بعد بے توجہی ہو گئی تو اس کو پھر آدمی نظر انداز کر دے، اس کی طرف کوئی دھیان نہ دے۔ ان لوگوں کا مزاج ایسا نہیں تھا، وہ ہر وقت ایمان کی کیفیت کو دیکھتے رہتے تھے، کہیں ایمان کے اندر کمی تو نہیں آ رہی، جذبے کے اندر کمی تو نہیں آ رہی، عمل کرنے کے شوق میں تو کمی نہیں آ رہی، اور اس کے نتیجے میں اگر کہیں کمی محسوس ہوتی تو فوری وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور اپنے مرض کو ظاہر کرتے، اپنی بے چینی کو بتاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے اس کے بدلے میں ان کا علاج فرماتے، ان کی اصلاح فرماتے، کیا کرنا چاہیے ان کو بتاتے۔ تو آدمی جب اپنے اندر کمی محسوس کرے گا تو پھر سیکھ سکتا ہے۔ ایک آدمی کو بیماری کا احساس ہو کہ میرے اندر بیماری ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرائے گا، وہ اپنے مرض کو بتائے گا کہ ایسا ایسا مجھے ہوتا ہے، تو وہ کیا کرنا چاہیے، کب کیا نہیں کرنا چاہیے، مرض کی تشخیص کر کے اور مرض کو جانچ کے مریض کو بتاتا ہے۔ تو ایمان کے اعتبار سے بھی انسان کے مرض کی حالت پیدا ہوتی ہے، ایمان کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، اعمال کا شوق بڑھ گیا، گھٹ گیا، تو آدمی اگر صحیح لوگوں سے رابطہ رکھے گا اور پھر علماء سے تعلق رکھے گا تو پھر ان کو بتا سکتا ہے کہ میری یہ حالتیں ہیں۔ اللہ والوں سے تعلق رکھے گا، اللہ والوں کی مجلسوں میں صحبتوں میں آئے گا جائے گا، تو پھر وہ اپنی کیفیت کو بیان کر سکے گا کہ میں مسجد میں ہوتا ہوں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، کتاب پڑھتا ہوں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، قرآن پڑھتا ہوں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، یہاں سے قرآن پڑھنا چھوٹ گیا، مسجد سے نکل گیا تو پھر میری کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو پھر وہ اللہ والے ہماری صورتحال کو دیکھ کر ہمارے مرض کا علاج بھی کریں گے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی میری بھی صورتحال یہ ہے۔ تو اب ان دونوں نے ارادہ کیا کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور جا کر اپنی حالت کو بیان کریں گے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت کے بارے میں کچھ فرمائیں گے۔ یہ دونوں گئے اور جا کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ اپنا بیان کر دیا کہ ایسی ایسی صورتحال ہے، حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے یہ کہا، ہم دونوں کی صورتحال یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت کی بات ہے۔ ہمیشہ ایک جیسی کیفیت انسان کی نہیں رہتی، بلکہ کچھ وقت کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ وقت کیفیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر ایک ہی کیفیت تمہاری رہ جاتی تو تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں پر فرشتے تم سے آ کے مصافحہ کرتے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دلا دی، اور دوسرا یہ بتا دیا کہ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے، وہ ماحول میں رہتا ہے تو بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے، ماحول سے نکلتا ہے تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس درمیان امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتدال کے ساتھ دین پر عمل کرنے کے باب کے اندر اس حدیث کو اس لیے بیان کیا ہے کہ آدمی دونوں جگہ پر بھی اپنے ایمان کو باقی رکھے، یعنی نیک صحبتوں میں رہتے ہوئے بھی ایمان کو مضبوط کرے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد کیونکہ اس کو تعلق ہے اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، کاروبار سے، دکانداری سے، ملازمت سے،
नौकरी से उसका रिश्ता है। कोई आदमी नौकरी छोड़कर नहीं रह सकता, कारोबार ख़त्म करके नहीं रह सकता, घर वालों से अलहदा होकर नहीं रह सकता। अपने घर वालों की ज़रूरतों को भी पूरी करना है, कमाना भी है, और अपने घर वालों के अखराजात को बर्दाश्त भी करना है, लोगों से ताल्लुकात को निभाना भी है। तो इन दोनों मौक़ों पर आदमी इस बात का जायज़ा लेते रहे कि अपने घर में जाए तो दीन को छोड़ ना दे, मस्जिद में आए ही तो दीन को अपनाए ना, बल्कि दोनों जगह एतदाल के साथ कायम रहे कि यहाँ पर भी दीनदार बनकर रहे, वहाँ जाने के बाद भी, मस्जिद से बाहर निकलने के बाद, अच्छी सोहबत से बाहर निकलने के बाद भी अपने दीन को कायम रखे। यही इसको बयान करने का मकसद है कि आदमी एक तरफ ना हो जाए बिल्कुल, कि बस ये समझे कि मैं अब दीन पर अमल करूँगा, मुझे कमाना नहीं है, रिश्तेदारी को हक़ूक़ अदा करना नहीं है, घर वालों को देखना नहीं है, कोई बीमार है तो उसकी तीमारदारी करना नहीं है। ये भी शरीयत में मतलूब नहीं है। और ये भी मतलूब नहीं है कि आप अल्लाह का नाम ले रहे और ये सब अल्लाह के नाम की बुनियाद पर सारे ताल्लुकात को ख़त्म कर दे, और या फिर ये करे कि मेरे ऊपर हुकूक़ है, जिम्मेदारियाँ हैं, मुझसे नमाज नहीं हो सकती, मुझसे रोज़ा नहीं हो सकता, मैं हज नहीं कर सकता, मैं शरीयत पर अमल नहीं कर सकता इस वजह से कि मुझे घर वालों की हुकूक अदा करना है, मैं कमाने वाला अकेला हूँ, मैं अगर रोज़ाना नमाज आ जाऊँगा या मैं रोज़े रखने वाला रमज़ान में बन जाऊँगा तो ये मुझसे होने वाला नहीं है। तो ये फितरत आदमी को बदलना होगा। आदमी दोनों मकामात पर अपने ईमान को मजबूत रखे, अल्लाह वालों की मजलिसों में रहे, दीन की बातों में रहे, तब जो कैफियत रहती है उस कैफियत को बाकी रखने की कोशिश करे, और उसके बाद अपने घर बार में अपनी मसरूफियात में लग जाए तो दीन को फरामोश न करे। ये एक लंबी हदीस थी जो जिक्र की गई। आखिर में एक हदीस है हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से मरवी, जो इस उन्वान के तहत है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, बयान कर रहे थे। आपने देखा कि एक आदमी मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ है धूप की हालत में। आपने सहाबा से पूछा कि कौन है? सहाबा ने फरमाया ये अबू इसराइल है, इसने ये कसम खाई है कि वो छाँव में नहीं बैठेगा, साए में नहीं बैठेगा, धूप में खड़ा रहेगा, और बैठेगा भी नहीं, खड़ा रहेगा, और हमेशा रोज़ा रखेगा, किसी से बात भी नहीं करेगा। ये उसने कसम खाई है, ना बैठेगा, ना छाँव में जाएगा, ना किसी से बात करेगा, और बस रोज़ा रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जाओ उसको कहो कि वो धूप से हट जाए और छाँव में आ जाए, साए में आ जाए, और उसको ये कहो कि वो लोगों से बातचीत करे, और उसे ये भी कहो कि खड़ा ना रहे, बैठ जाए। बाकी ये कि रोज़ा चूँकि एक इबादत की कबील की चीज़ है, वो अपने रोज़े को पूरा कर ले। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही एतदाल बताया कि आदमी अपनी तरफ से ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर मुसल्लत न कर दे कि जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, जिसका हुक्म नबी ने नहीं दिया। अब यहाँ पर उन्होंने ये जो नज़र मानी थी कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं बैठूँगा नहीं, मैं छाँव में साए में नहीं जाऊँगा, मैं बस रोज़ा रखूँगा, तो जो चीज़ें तोड़ने की थी अल्लाह के नबी ने तोड़वा दी। यानी ये कहा कि बात नहीं करने की कसम खाई है, उनसे ये कहो कि इस कसम को तोड़ दे, इस नज़र को तोड़ दे, और नहीं बैठने की कसम खाई है कफ़ा, इसको उनको कहो कि इसको भी तोड़ दे, और धूप में खड़े रहने की कसम खाई है, उनसे ये कहो कि ये भी ख़त्म कर दे। इस वजह से कि इसका एतबार शरीयत में नहीं है। शरीयत में इसका एतबार है कि आप दीनी एतबार से किसी चीज़ की नज़र माने तो वो शरीयत में काबिल कबूल है। मसलन कोई ये कहे कि अगर मेरा फला काम बन गया तो मैं इतने रकात नमाज पढ़ूंगा, ये नज़र काबिल कबूल है। एक बच्चा एग्ज़ाम के वक्त ये नज़र माने कि अगर मैं इसमें पास हो जाऊंगा तो मैं इतने रुपए सदका करूंगा, ये इबादत की कबील की चीज़ें हैं। सदका करना, रोज़ा रखना, नफिल पढ़ना, ये इबादत की कबील की चीज़ें हैं। तो नज़र में जो चीज़ें इबादत के लाइन की होगी उसका एतबार होगा। बात नहीं करना ये इबादत नहीं है, धूप में खड़ा रहना ये इबादत नहीं है, नहीं बैठना ये इबादत नहीं है। ये अपनी तरफ से एक इबादत समझ लिया अगर कोई आदमी तो उसकी गलत फहमी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दीन नहीं है कि तुम ये कसम खा लो कि मैं फलां से बात नहीं करूंगा। भाई फलां से बात नहीं करना गलत है। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मोमिन के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा बात करके ना रहे। 3 दिन से ज़्यादा अगर जानते बूझते किसी से 3 दिन हो गए बात ना करे, अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया है।
تو یہ اسلام نے اس میں بتایا کہ اعتدال یہ ہے کہ جو چیز کرنے کی ہے ان چیزوں کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے بچا جائے۔ اپنی طرف سے اس طرح کی چیزوں کو مسلط کر لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ دین ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ آگے اسی سے لگا ہوا ایک چھوٹا سا ایک عنوان ہے، وہ عنوان یہ ہے کہ باب فی المحافظۃ علی الاعمال، کہ اپنے اعمال پر اپنے اعمال کی حفاظت کرنا۔ تو جو آدمی اعتدال کے ساتھ عمل کرے گا وہ اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا بھی بنے گا۔ پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا اعتدال کے ساتھ خود بخود اس کے اعمال کے اندر پابندی بھی آ جائے گی۔ اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصول کے مطابق قرآن کریم کی چند آیتوں کو ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جو حق کی باتیں اتری ہے اس کے لیے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی، بس ان پر لمبی مدت ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اعمال پر حفاظت کے سلسلے میں انہوں نے یہ آیت نقل فرمائی کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا دل اللہ کے سامنے جھکنے والا بنے۔ دل کا جھکنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی نیک عمل کرنے والا بنے، احکام جو حکم دیا گیا ہے اس کو اختیار کرے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا۔ یہ صحابہ اکرام کی کیفیت تھی کہ جب قرآن کریم سنتے تھے تو ان کے دل کے اندر خشیت اور کیفیت پیدا ہو جاتی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو جانتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو سب معلوم ہوتا ہے۔ تو جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے تو پھر وہ جھکتے ہیں اللہ کی طرف۔ اب جب آدمی دین سے دور رہے گا، اعمال کی باتوں سے، قرآن و سنت کی باتوں سے، تو اس کے نتیجے میں دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ مجلسوں میں دین کی بیٹھا کریں، قرآن و سنت کی محفلوں میں جڑا کرے۔ آدمی جب دین کی باتیں بار بار سنتے رہتا ہے تو وہ باتیں کان کے راستے سے دل میں اترتی ہے، اور دل میں اترنے کے نتیجے میں دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی دین کی باتیں نہیں سن رہا، نہ جمعہ میں شریک ہو رہا، نہ قرآن کے درس میں شریک ہو رہا، نہ حدیث کے درس میں شریک ہو رہا، نہ کسی جگہ علماء کے بیانات کو سن رہا، کہیں پر نہیں، بس اپنی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، تو ان کے دلوں میں دین کا احساس نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کہ جن کے سامنے عذاب کی آیتیں آئیں گی، جن کے سامنے عذاب کی حدیثیں آئیں گی، جن کے سامنے بشارت جنت کی خوشیوں کی خوشخبریوں کی حدیثیں آئیں گی، جن کے اندر جنت کی نعمتوں کے تذکرے سنائی دیں گے، تو ان کے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ وہ دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اس دل میں عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ آدمی سنتے سنتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں اتنے سالوں سے سن رہا ہوں کہ مجھے کچھ تو کرنا چاہیے، کچھ تو یہ میرے فائدے کے لیے ہے، یہ کسی اور کے دیواروں کے لیے نہیں بیان کیا جا رہا، یا کسی اور چیز کے لیے، جنات کے لیے نہیں بیان کیا جا رہا، یا انسانوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آدمی جب سنے گا تو دل میں خشیت بھی پیدا ہوگی، نرمی بھی پیدا ہوگی۔ اسی وجہ سے یہاں پر علماء نے اس آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہوتے رہتے ہیں تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا اس سے پہلے لوگوں کے پاس بھی پیغمبر آئے تھے، لیکن جب وقفہ بڑھ گیا اور عرصہ لمبا ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، پھر نافرمانی میں ڈٹ گئے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی میں مضبوط ہو گئے۔ ان کو سمجھانے والے سمجھاتے رہے لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیے۔ اور یہ عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک دین کا طریقہ گھڑ لیا تھا کہ ہم لوگوں سے علیحدہ رہ کر جئیں گے، تو اس کے بھی بارے میں رہبانیت جس کو کہتے ہیں، اس شریعت میں رہبانیت کو منع کیا گیا کہ آدمی سب سے تعلق کو توڑ کر جنگلوں میں جا کر رہ جائے، پہاڑوں میں جا کر رہ جائے، آبادیوں سے علیحدہ ہو جائے کہ نہیں میں اللہ کی عبادت کرنا ہے، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کو نہیں سمجھا۔ دین کا کمال اور دین کی خوبی یہ ہے آپ سب کے درمیان رہ کر اللہ کے بھی حق کو ادا کرے، نبی کے حق کو بھی ادا کرے، گھر والوں کے حق کو بھی ادا کرے، رشتہ داروں کے حق کو بھی ادا کرے، پڑوسیوں کے بھی حق کو ادا کرے، تو وہ کامل انسان ہے۔
وہ مکمل انسان ہے۔ آدمی یہ دین آج ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی میں مسجد کا پابند بن جاؤں گا، باقی کیا ہو رہا دنیا میں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میرے گھر میں کوئی بیمار ہے، خدمت کا تقاضا ہے، میں خدمت نہیں کروں گا، میں دین پر عمل کروں گا، میں نوافل کا اہتمام کروں گا، میں تہجد کا اہتمام کروں گا، تو گویا ہمارا دین ابھی ناقص ہے۔ کامل دین وہ ہے کہ آدمی سب کے ساتھ رہ کر سب کے حق کو ادا کرتے ہوئے اس کا جو اللہ کا حق ہے اس حق کو بھی ادا کرنے والا بنے۔ اس سلسلے میں بیان کیا گیا، جیسے اس سے پہلے ایک باب آیا تھا کہ دین پر استقامت کرنا، وہاں ایک حدیث آئی تھی کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ دین وہ ہے کہ جس پہ بندہ پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے والا بنے۔ اس کے بعد ایک حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ اعمال کو انجام دیتا ہے، اگر کسی وقت وہ عمل چھوٹ جائے، چاہے بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، تو فوری وہ اس کو پورا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرنے والے کی طرح شمار کرے گا۔ جیسے علماء نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی کو تہجد پڑھنے کی عادت ہے، وہ رات میں کسی تھکاوٹ کی وجہ سے یا نیند کے زیادہ غلبے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح اٹھنے کے بعد فجر کے بعد سے لے کر مکروہ وقت کے نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر کے درمیان تم اس کی قضا کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہ جو کمی ہو گئی ہے اس کی تلافی کر لے گا، اس وجہ سے کہ تم روزانہ معمول تھا تمہارا اہتمام کرنے کا، تو ایسی کسی بندے کا معمول تھا تسبیح پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، لیکن کسی وقت وہ نہیں کر سکا، تو بعد میں وقت آ جائے، بعد کے وقت میں وہ اس کو پورا کر لے، تو یہ ہے عمل پہ پابندی کرنا، عمل کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمرو بن عاص سے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمرو عاص تم فلاں آدمی کی طرح نہیں ہو جانا کہ جس نے رات کو نماز پڑھنا شروع کیا اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، تم ایسے مت بنو، تم پابندی کے ساتھ کرنے والے بنو، تھوڑا کرو لیکن پابندی سے کرو، وہ پابندی تمہارے اندر انقلاب والی کیفیت کو پیدا کرے گی۔ دل میں آیا تو پڑھ لیے، اس کے بعد ہفتہ بھر غائب ہو گئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر کیفیت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ تھوڑا عمل ہو لیکن پابندی کے ساتھ کیا جائے، وہ عمل انسان کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سمجھنے والا اور ان تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔